بچوں کو بدتمیزی سے کیسے روکیں، شرارت سے کیسے روکیں اور پڑھائی میں دلچسپی کیسے پیدا کریں۔ اگر یہ پرابلمز آپ کی بھی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، بچوں میں بدتمیزی کرنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور ڈر ختم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ان کو سب کے سامنے نصیحت کریں گے، سب کے سامنے ان کی بےزتی کریں گے تو کنفرم ہے کہ بھئی ان میں ڈر ختم ہوگا۔ کیونکہ جب بھی کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار اس کا انجام کیا ہوگا، کہ اگر میں بدتمیزی کروں گا یا شرارت کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے میرے فادر ہی ماریں گے تو کون سا نئی بات ہے بھئی، روز چلتا ہے، اس لیے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مل کے چل کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں میں ڈر ختم نہ ہونے دیں۔ بچوں سے اگر بدتمیزی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور شرارت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو بچوں میں ڈر کو ختم نہ ہونے دیں۔ دوستو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں یا ٹرینر ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلاس میں لیکچر دینا ہے اور وہاں پہ شرارتی بچہ بھی ہے، آپ نے اس کو بھی خود ہی ہینڈل کرنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ ٹریننگ کے لیے جائیں، بچوں کو لیکچر دینے کے لیے جائیں، تو آپ نے پہلے ہی اس بچے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے اس کا نام لے کے کہنا ہے کہ بیٹا تم نے شرارت نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا شرارت کے نقصانات بیان کریں گے تو وہ فوراً آپ کو سنتے ہی کہے گا بھائی یہ ہماری لائن کا نہیں ہے، اس کو چھوڑو، اس کی بات پر توجہ دینے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے حق میں بولیں گے اور آپ اس طرح بات کریں گے کہ دیکھو پیارے بچوں، شرارت کرنی چاہیے لیکن ہمیں شرارت اور بدتمیزی کے درمیان جو لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ شرارت اور بدتمیزی کے درمیان ایک چھوٹی سی باریک سی لائن ہوتی ہے، وہ لائن کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی شرارت کریں تو یہ ٹھیک ہے اور قابل قبول بھی ہے، لیکن جب وہی شرارت اگر حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بدتمیزی کہلاتی ہے۔ اس لیے آپ شرارت ضرور کریں مگر بدتمیزی نہ کریں۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جب آپ بچے کو شرارت سے روکیں گے تو وہ مزید بدتمیزی کی طرف آئے گا اور وہ آپ سے بدتمیزی کرے گا۔ اس لیے بچے کو شروع میں ہی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ریپو بلڈ کریں، یعنی کہ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں۔ اور یہی معاملہ ایک ٹرینر کے ساتھ ہوا کہ جب وہ ٹریننگ کے لیے گیا، بچوں کو لیکچر دینے کے لیے گیا، تو انہیں بھی یہی کہا گیا کہ ایک بچہ ہے وہ بہت شرارتی ہے۔ جب انہوں نے اس ٹرک پہ عمل کیا تو بعد میں رزلٹ یہ سامنے آیا کہ وہی بچہ جو سب سے زیادہ شرارتی تھا اس نے 5 گھنٹے کے لیکچر میں ایک بھی شرارت نہ کی۔ تھرڈ سٹیپ آتا ہے دوستو بری صحبت۔ یہ بہت بری چیز ہے کیونکہ اکثر بچوں کی جو بدتمیزی کرنے کی یا شرارت کرنے کی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی صحبت بری ہوتی ہے، یعنی جو اس کے دوست ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں، وہ شرارتی ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بچہ کلاس میں اس طرح کا ہو یا گھر میں ہو تو اس سے یہ ہے کہ اگر کلاس میں آپ ہینڈل کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کریں کہ آپ اسے بیک بینچ سے اٹھا کر فرسٹ بینچ پہ بٹھا دیں، یعنی کہ اس کے دوستوں سے الگ کر دیں۔ اور اگر گھر میں یہ معاملہ ہو تو پھر یہ کوشش کریں بچے کو دوستوں سے دور رکھیں، لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ صراحتاً بچے کو یہ نہ کہا جائے کہ تم اپنے دوستوں سے دور رہو۔ کیونکہ جب آپ صراحتاً اس کو کہہ دیں گے کہ تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، یہ ایک بچگانہ عمر ہوتی ہے اور یہاں پر بچہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکتا ہے، اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ تمام معاملات کرنے چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں کہ کس طرح اپنے بچے کو بری صحبت سے بچایا جا سکتا ہے تو آپ اور نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں یس، تاکہ میں اس ٹاپک پر بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ دوستو آخری سٹیپ آتا ہے بچے کو کوئی عہدہ دیں، کیونکہ کوئی بھی بچہ ہو یا بڑا وہ اتنا خوددار ضرور ہوتا ہے کہ جب اس پر بھروسہ کیا جائے تو وہ اس بھروسے کو قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی نالائق بچے کو، کسی بدتمیز کو، کسی شرارتی کو عہدہ دیں گے تو وہ کیا ہوگا، آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ اس پر مکمل ٹرسٹ نہ کریں۔ کیونکہ ابھی بھی برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے پاسبل ہے کہ وہ آپ کے بھروسے کو توڑنے کی کوشش کرے۔ اس لیے آپ مکمل ٹرسٹ نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ٹرسٹ کرنا اس پر شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے وہ آپ کے ٹرسٹ کو جیتنے کی کوشش کرے گا اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ آپ کا مزید بھروسہ جیت سکے۔ اس طرح وہ پڑھائی میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دے گا اور بدتمیزی کو بھی چھوڑ دے گا اور شرارتوں میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔